آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ذیلی موضوع زائرین کے حوالے سے بھی ہوگا، تو ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی مانی ہوئی شخصیت خطیب اہل بیت سفیر امن قبلہ اسد بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ آج جو ہم موضوع لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بھی رہیں گے، صدائے کربلا کی طرف بھی رہیں گے۔ جاتے ہیں بھوکوں کا سوگ منانے کے لیے، لیکن ہم بہترین غذائیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں ہم ان کا غم کرنے کے لیے جو کربلا کی ریت پر جن کے لاشیں گرمی میں پڑے رہے، دھوپ میں پڑے رہے، لیکن ہم نرم بستر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جاتے ہیں ہم ان کا سوگ منانے کے لیے جو پیدل لے جائے گئے شام کے راستوں میں، لیکن ہم بہترین گاڑیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے جو ارمان ہیں وہ کیوں نہیں پورے ہو رہے، ہماری حسرتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم زائر بن کر جائیں گے مولا حسین کے تو پھر ہم یہ سب چیزیں نہیں ڈھونڈیں گے، ہم فرش اعظا ڈھونڈیں گے، ہم روضے ڈھونڈیں گے، ہمارا دل روضوں میں لگے گا، ان قبروں پہ لگے گا جو مینارہ نور بنے ہوئے ہیں، ہمارا دل مارکیٹوں میں نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کفن لائیے گا، ہمارے لیے تسبیح لائیے گا، سجدگاہ لائیے گا، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قبلہ فرما رہے تھے کہ وہاں پہلے صدام کے دور میں میں بھی گیا ہوں، ویرانی ہوتی تھی، واقعی مارکیٹیں نہیں تھیں، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں خالصتاً زیارتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ، اور روکا جاتا تھا کہ ماتم نہ کرنا، تو چھپ چھپ کے ماتم کر رہے ہوتے، کہ حسرت ہوتی تھی ماتم کریں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یعنی روزوں سے زیادہ مارکیٹوں میں رش نظر آتا ہے۔ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود مارکیٹوں میں نہ جائیں اور یہ چیزیں نہ خریدیں جو چیزیں ہمیں اپنے ملکوں میں بھی مل جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں کی مارکیٹوں میں لوگ وہ سامان رکھنا چھوڑ دیں گے۔ صرف ہم اگر کفن اور تسبیح اور سجدگاہ یا نگ انگوٹھیاں اس تک رہیں تو یہ تبرکات میں شامل ہوتا ہے۔ قبلہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت پیغام دیا ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اس طرف، ظاہر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات کر رہے تھے، اور اس پہ میں نے بھی اپنی شروع کے پروگرام میں ایک نظم بھی سنائی تھی۔ جی شاید سامعین کو یاد ہو کہ میں کربلا سے واپس کیسے آیا ہوں۔ مقصد سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ ہم زائر بننے کے لیے کربلا نہیں جاتے، یہ ان کا احسان ہے، وہ ہمیں زائر بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جا کے ان سے مل رہے ہیں، جو کائنات کے مظلوم ترین ہستیاں اور ان کی جو کیفیات ہیں جس میں وہ موجود ہیں، یہ اور بات ہے، تعویذوں میں مزاروں میں موجود ہیں، مگر وہ کون ہستیاں ہیں؟ اور کربلا کا جو منظر ہم مسلسل مجالس میں، محافل میں، کتابوں میں پڑھ اور دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر اس چیز کو ہم اپنے ساتھ کربلا لے کے جائیں گے تو ہماری کیفیت یقیناً بدل جائے گی، بے شک۔ اور کیفیت کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اتنا سفر کر کے کوئی جائے تو اس کے ساتھ جو ہے نا کیا ہونا چاہیے، مقصد تو ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا، ہم جا کس لیے رہے ہیں، ہم نے لانا کیا ہے وہاں سے، خالی ہم جا کے ویسے ہی واپس آ جائیں، یہی مقصد ہونا چاہیے، جیسے گئے ہیں بالکل ویسے۔ ہاں، وہ تو بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے، وہاں اتنی دور سفر کر کے جانا اور ان روزوں میں، مزاروں میں ان ذوات مقدسہ کو دیکھنا، اور وہاں جا کے مقاصد جو آپ بات کر رہے ہیں، مقصد کیا ہونا چاہیے، ملنے کن سے جا رہے ہیں، کائنات کے مظلوموں سے، تو ان کی کیفیات کیا ہیں جو میں پہلے عرض کر رہا تھا۔ اگر یہ کیفیات ہیں تو پھر یقیناً ان مظلوموں سے نہ صرف جا کے سلام کرنا بلکہ ان کی داد رسی، ان سے پوچھنا آپ کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب دیکھیں، ایک مکیال المکارم کتاب میں اور اسی طرح 2-3 اور کتب میں بڑی خوبصورت بات ایک مورخ نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں 4000 فرشتے ایسے ہیں جو کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تھے، مگر ان کو موقع نصرت نہ مل سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے رد کیا ہے، ظافر جن بھی آئے ہیں، جی انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ یا مولا میں اگر آپ کہیں تو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں ان دشمنوں کو، انہوں نے کہا نہیں، آج میں
میں ہوں اور رب ہے. وہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو وہ فرشتے معصوم فرماتے ہیں آج تک روضہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پر موجود ہے. کیا بات ہے. اور وہ پڑھ رہے ہیں یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بے حق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف. صحیح. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بے حق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف. 4000 فرشتے آج بھی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر یہی دعا پڑھ. کیا مطلب ہے؟ حسین کے رب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کرتے ہیں قائم آل محمد کے ظہور کے ساتھ. اگر فرشتوں کی وہاں یہ صدا ہے تو مومنین کی کیا صدا ہونی چاہیے؟ اگر مختلف ارواح کی وہاں صدا اس طرح کی ہے تو ایک مومن کی کیا صدا ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے ایک ملاقات امام میں ایک صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، اس کا ایک منٹ کا نچوڑ صرف عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے سرانے والی طرف لازمی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف موجود ہے. باقاعدہ اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے دیکھا. تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار قائم ایک بات فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ عزاداروں کی یہاں آمد ہے تو شکر ہے پروردگار کا، مگر ان کی طلب اور تمنا اور خواہش کیا ہے ہم اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو نچوڑی عرض کر رہا ہوں لفظ بلفظ، تو پھر ہمارا پورا پروگرام اس واقعے پہ چلا جائے گا. تو وہ نچوڑ یہ تھا کہ یہ سارے کوئی کیا مانگنے آیا ہے، کوئی کیا مانگنے آیا ہے، کوئی کیا مانگنے آیا ہے، ایک بھی ایسا نہیں کہ جو یہ مانگنے آیا ہو پروردگار یہ دوش رسالت کے سوار کے ساتھ امت نے کیا ہے. یعنی اس کے لیے وہ عبرت کا وہ مقام جو بننا چاہیے. جب یہ کیفیت مقام عبرت والی آئے گی تو پھر سوچ میں فرق آئے گا. پھر بندہ یہی دعا مانگے گا مولا میں آپ کو دعا کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کا منتقم آئے، وہ دن آئے کہ جس کے حوالے ہم دعا ندبہ زیارت ناہیہ جو پڑھتے ہیں کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا. تو یہ سوچ تھوڑی سی جب ہم بہتر کر کے کربلا جائیں گے تو انشاءاللہ مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان کو دعا دینے جا رہے ہیں. وہ ایک ہے تھوڑا سا مطلب ہے کہ صاحبان تفکر کے لیے کہ ان سے لینا ہے اور اگر دینے والے کو دیکھنا ہے تو انہوں نے بھی اپنا آپ دیا ہے. جناب حر کی مثال اس 4 مصرے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت کہے تھے کہ سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے حر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. کیا بات. معرفت والے تو لوگ حضرت میسن تمار تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت ابو ذر تھے، حضرت مالک اشتر تھے، یہ لوگ تھے. لیکن ہمیں بھی سوچنا تو چاہیے کہ ویسے نہیں بن سکتے تو بننے کی کوشش تو کریں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. پھر وہی بات دہراؤں گا کہ ہمیشہ صاحبان عقل و شعور ماضی سے سبق لیتے ہیں. وہ تو تھے، میسم بھی تھے، بوزر بھی تھے، مقداد بھی تھے، سلمان بھی تھے. ہم کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہم نہیں آ سکتے. میں اکثر بات کرتا ہوں جناب سلیمان محمدی نے جو حق کے معرفت و مودت و ولایت ادا کی ہے ان کے لیے کوئی مثال بہت بڑی نہیں تھی. کربلا والوں کے سامنے امیر المومنین کے صحابہ کی مثال موجود تھی. ہمارے سامنے تو جناب سلمان سے لے کر کربلا والوں سے لے کر احمد بن اسحاق قمی تک ہر دور کے عاشقوں کی بہت زیادہ مثال. آج اگر ہم دیکھیں تو شیخ زکزکی کی مثال دیکھ لیں. کیا بات ہے. اور ہم یہ نہیں کہیں گے اپنے پروگرام میں، کم از کم میں اپنے لیول پہ، کہ جی ہم نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے جملہ امور میں بہتری اور کمال لا سکتے ہیں، اپنے رہن سہن، اپنے اٹھنے بیٹھنے سارے معاملات میں لا سکتے ہیں. تو عبادات کے معاملے پر بھی ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی. نہ کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں ہم نماز میں ہی 2 رکعت میں ہی بھول جائیں سجدے کتنے تھے، رکوع کتنے تھے. اچھا کیوں بھولتا ہے آدمی؟ کیا نماز میں موجود نہیں ہوتا اس وقت؟ وہاں موجود نہیں ہوتا اس لیے بھولتا ہے، یا بھولنے کی کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حقیقت سے آشنائی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. کہ بندہ کھڑا کہاں ہے، کس ذات پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ ان کو مخاطب ہو کے ان کے صدقے کے اللہ سے باتیں کرنے کا کتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے انسان کے پاس. لیکن ہم اللہ سے باتیں کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو نیت باندھتے ہی اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں کہ فلاں سے اتنے لینا ہے، فلاں کو اتنے گولی دینی ہے، فلاں سے یہ فراڈ کرنا ہے. ہم تو نیت باندھتے ہی، میں اپنی بات کر رہا ہوں ناظرین، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ نیت باندھتے ہی ہم تو چلے جاتے ہیں دوسری طرف.
اللہ سے کہاں بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ شکر اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی بات جو میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں. ہوتی ہیں کیفیات انسان میں, ہونی نہیں چاہیے لیکن ہوتی ہیں, انسان ہے. جب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس ذات نے مجھ جیسے کو اپنے قرب عطا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا موقع دن میں 5 وقت عطا کیا ہے, میرے اوپر اتنا احسان مجھ جیسے بھی, تو وہ نماز میں اس کی کیفیت شکرانے سے شروع ہوگی اور شکرانے پہ ختم ہوگی. یعنی کہ امیر المومنین کی پاک زندگانی میں کیا بات, تیر والا واقعہ, کیا بات ہے, اور کیا بات. یہ مومنوں کے لیے راہ عمل ہے, عاشقین کے لیے اور راہ اتنی عمل. تکلیف تھی کہ نکلتا نہیں تھا وہ تیر, اور کوئی نکالنے کی کوشش کرے تو رسول نے کہا کہ ایک ہی موقع ہے جو حضرت علی کے پیر سے تیر نکل سکتا ہے, جب وہ نماز کی نیت باندھ لیں تو نکال لو. کیا بات ہے. تو وہ نمازیں کہاں سے لائے گا انسان. ایسے ہی ہے مومنین, پھر امیر المومنین سے ہی ہے نا. تو مومنین جب انشاءاللہ بفضل پروردگار اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں پھر بھولنا نہیں ہوگا, نہ ہی کسی کو کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھیں. اور اندر سے ضمیر کہے گا بھی بہترین ٹائم ہے مالک سے بات کرنے کا. تو یہ بلکہ دن میں 5 نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے, میرا خیال میں ٹوٹل 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. ٹوٹل 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا, اگر 1 گھنٹہ ہم اللہ کو دے دیں. اچھا یہی پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوراً بھی اللہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے. مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا آپ ٹیسٹ کرائیے, ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے, تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مجھے کہا ڈاکٹر نے کہ ٹیسٹ کرائیں, یہ گڑبڑ لگ رہی ہے. اب ٹیسٹ ہونے سے رزلٹ آنے تک وہ عبادت ہوئی ہے کہ بس بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور معافیوں کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ, اور کہ اللہ اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ بس صحیح ہو جاؤں گا. یہ جو یہ پیریڈ ہوتا ہے, یہ پیریڈ پوری زندگی پہ نہیں محیط ہو سکتا ہے. یقین کی کیفیات میں فرق آ گیا نا. پتہ تھا یہ آخری یہ علاج گاہ ہے میری, اس کے بعد اور تو ہے کوئی نہیں. دنیا والوں نے تو یہ کیفیت بتا دی ہے, یقین کی کیفیت میں اضافہ. اسی طرح جب کربلا میں ہمارے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوگا, ہم یہاں آئے کیوں, ہم آئے نہیں, ہم بلائے گئے, ہمیں موقع دیا گیا اتنی مقدس و مطہر جگہ پہ جانے کا. تو جب یہ اندازہ ہو گیا ہم بلائے گئے, تو بلانے والے کی تمنا ہم سے کیا ہے, وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. صرف انہوں نے ہمیں اپنی دہلیزوں پہ سلام کرنے کے لیے بلایا, یا پھر کوئی اس کے پیچھے اور بھی مقصد چھپا ہے. اور بلانے والا کون ہے, اس پہ بھی جب نظر جائے گی بلانے والا کون ہے. اکثر ہم کہتے ہیں اور یقین بھی ہے ہمارا اس پہ کہ جب تک بلاوا نہ آئے ہم جا نہیں سکتے ہیں. بے شک ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے. تو بلانے والے نے اگر بلاوا دیا ہے تو یقیناً اب اسی کو ہم دنیا کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں, کسی ایک بڑے بندے سے کبھی ملنے جانا اور وہ بلا لے کے آ جاؤ, ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, بالکل مختلف ہوتی ہے. اور کائنات کے پورے سج بن کے جاتے ہیں, کچھ ایسا نہیں کرتے جو اس کو ناگوار گزرے. یہ کیفیت الگ ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ حل من ناصرین ینصرنا کے جواب میں جو ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بڑی پرانی کتاب میں نے تقریباً 700-800 سال پہلے کسی عالم دین کی پڑھی کتاب, اس میں جملہ بڑا کمال تھا. انہوں نے فرمایا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں, جبکہ ہونا چاہیے لوگوں کو, کہ وہ کربلا اس نیت کو مضبوط ارادے سے لے کے گھر سے نکلے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو پرسہ دینا ہے وہ وہاں موجود نہ ہو. اس نے کہا اگر اس نیت سے جاؤ گے, زمانے کا امام آپ سے خود پرسہ وصول کرے گا. اگر کیفیت ایسی ہوگی تو جا دیکھیں, دنیا کا ایک معمول ہے, کسی کا افسوس کرنے جائیں, وارث سے ملے بغیر آنا, ہمارا جانا نہ جانا ایک ہوتا ہے. تو وارث تو موجود ہے, خدا نہ خواستہ یہ گھر اثر بے وارث تو نہیں ہے, وارث موجود ہیں. اور وارث کس شکل میں, امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرض ہے. وہ لکھتے ہیں اگر ایک ظاہر گھر سے چلتے ہوئے اس نیت سے جائے کہ نہ صرف میں نے جا کے سلام پیش کرنا ہے, گریہ کرنا ہے, بلکہ وارث کو لازمی ملنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ضرور ملاقات ہوتی ہے. قافلے جانے کے لیے تیار ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگ جب جائیں تو اب معرفت کے ساتھ جائیں. ہم لوگ جب یہاں سے روانہ ہوں تو معرفت کے ساتھ روانہ ہوں. دیکھیے انما الاعمال بالنیات, نیت سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ میں اتنی مقدس جگہ پہ جا رہا ہوں, اتنے کمال اور اعلیٰ مقام پہ جا رہا ہوں جہاں سے میرا بلاوا آیا ہے. تو نیت سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ کاش میں زندہ ہی واپس نہ ہوں. جو حقیقت ہے, جو حقیقت ہے. پلاننگ
میں ایک گزارش کر گیا، پتہ نہیں ریت امام کو بات ناگوار نہ گزرے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں وہاں سے آؤں ہی نہ. ایک کالر اگر لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اور آغا صاحب آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کافی دنوں کے بعد آپ کا پروگرام آیا جو ہم نیٹ پہ چیک کرتے رہے، بہت تلاش کیا پروگرام لیکن نہیں بات ہو پائی. کل پھر پتا یعنی کل پروگرام آن ایئر ہوا، بہت خوشی ہوئی. جی جی پہلے بیٹ ٹی وی کا خاص شکریہ، سید صاحب بہت شکریہ، ظفر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ہدایت کے بہت اعلیٰ پیغام ہم تک پہنچ رہے ہیں. بہت اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا جو تجربہ بھی سید صاحب کی بات کے بعد گائیڈ لائن کے بعد ہوا ہے، چھوٹی سی تبدیلی، وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ اور آغا صاحب اجازت دیں. بسم اللہ ضرور. اس طرح ہوا کہ آغا صاحب نے پچھلے ایک دو پروگرام جو لاسٹ پروگرام سے اس میں بتایا کہ دعائے امام زمانہ، کسی ایک بی بی کی کال آئی ہوئی تھی، ان کو بتایا کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی تھی ان کی تو 92 ٹائمز آپ دعائے امام زمانہ پڑھیں اور امام کی برکت امام زمانہ سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی تو میرا خیر دنیاوی چھوٹا سا مسئلہ تھا، میرا موبائل نہیں تھا میرے پاس، موبائل چینج ہونے والا تھا اور میری خواہش کے مطابق مل بھی نہیں رہا تھا. تو مجھے سید صاحب کی بات یاد آئی تو میں نے بڑی خوشبو خضور سے مسلح بچھایا، 92 دفعہ جو انہوں نے دوستوں کو بتایا تھا اس کے مطابق دعائے امام زمانہ تلاوت کی، دعائے عہد پڑھی اور مولا سے درخواست پیش کی کہ مولا میں تو جاب پرسنل ہوں، جاب کرتی ہوں، تو مجھے میری حیثیت کے مطابق موبائل مل جائے. تو آپ بھی بلیو کریں، ہے تو دنیا کی گندی سی مثال لیکن مولا نے مجھے وہ میری چاہت والا موبائل دلا دیا. آج یہ کال میں نے سید صاحب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے کی ہے کہ ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن سے چلے مجھے دنیا کی لیکن پوری ہوئی. اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی سید سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسی طرح جو ہمارے دل میں ہمارے من کی بات ہے کہ ہم مولا تک پہنچے تو اس کے لیے کوئی ایسی اچھی ہمیں کوئی عمل، کوئی ایسی جیسے انہوں نے یہ بتایا کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا کام بتائے ہماری آنکھیں اپنے امام کا دیدار کر پائیں. جزاک اللہ. بہن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ خود بھی احساس ہے کہ آپ نے بہت دنیا کی سب سے چھوٹی چیز مانگی، یہ احساس ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں تو آپ کا ایمان پختہ ہو گیا ہوگا. اب آپ زندگی کی تبدیلی بھی اسی دعا کے ذریعے مانگ سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا. اور ان کا اس سوال کا مختصر اور آدھے منٹ کا جواب اتنا ہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اپنے مولا تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کم از کم اپنی آنکھیں پاک کریں. میں تو تھوڑی سی پہلے والی بات کنٹینیو کر کے میں ادھر آنا چاہوں گا. جو بہن کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا خاص عمل تو بہت ہے مگر آنکھوں کی پاکیزگی اور آنکھوں کی طہارت، آنکھوں کا اس پہ آنا کہ صرف اور صرف یہ آنکھیں امانت ہے ہمارے پاس پروردگار کی. صحیح. اور یہ آنکھیں وہ ہیں کہ جن سے ہم نے اپنے امام وقت کی زیارت کرنی ہے. صحیح. آنکھوں کی پاکیزگی سے ہمارے جملہ اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے منزل کمال تک پہنچ جائیں گے. صحیح. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو، یہ ممکن ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی کا ہی سارا دار و مدار ہے ہمارے اعمال کی قبولیت اور ہمارے اعمال کے کمال تک پہنچنے کا یا نہ پہنچنے کا. بے شک. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی آنکھوں کا کتنا مس یوز کر جاتے ہیں، کتنا زیادہ مس یوز کر جاتے ہیں. مثلا اب جیسے نماز کی بات ہی لے لیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صحیح. یہ آنکھیں ان میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. صحیح. کوشش کی جائے نماز، عزاداری، جملہ عبادات کو چار چاند لگانے کے لیے آنکھوں کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے کیا کہیں گے؟ یہ کون سا چینل ہے؟ اہل بیت ٹی وی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا بھائی وہ ہے نا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ 5 بیٹیاں ہیں، اس کے لیے وہ کوئی تعویذ کوئی دوا شفاعت ہے تو وہ مجھے بتا بھائی پلیز.
جی بیٹا ہونے کے لیے کیا دعا کریں, کیا دعا پڑھیں, کیا تعویذ کریں, کس طرح سے ہو, یہ بتا دیجیے. عمل تو میں ایک دیتا ہوں اکثر شارٹ سابل ہے. اگر علم عباس علیہ السلام پہ یقین ہے تو علم عباس علیہ السلام کے نیچے بیٹھ کر جو قبولیت کے ٹائم ہوتے ہیں, ایک صبح فجر کا ٹائم, ایک مغربین کا ٹائم, اور ایک فجر کی نماز پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. جی اس وقت مغربین کی نماز کے بعد ایک تو فجر کا وقت ہو, پھر غازی کا علم ہو, پھر اللہ سے رابطہ ہو, پھر کیوں نہ ہو. جی یہ تو برکت امام زمان علیہ السلام سے گریہ کر کے کیا بات ہے, یہ کہا جائے کہ پروردگار مجھے بھی ایک ایسا فرزند عطا کیجئے کہ جن کو میں تیار کر کے قائم آل محمد کے لشکر کے لیے پیش کر سکوں. کیا بات ہے. جی بہن, آپ اس دعا کے ساتھ غازی کے علم کے نیچے دعا مانگیے کہ میں اس بیٹے کو لشکر امام زمانہ میں شامل کروں گی. ضرور آپ کو اولادوں سے اللہ نوازے گا. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. مولا علی علیہ السلام مدد. جی علامہ اسد بخاری کو میں ملنے کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہوں, اور میں نے ملنے کے لیے جامرہ میں بھی گیا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ آنا ہے, لیکن یہ وہاں پہ آئے نہیں تھے. اور اس دن میرا ٹیسٹ بھی تھا. کہاں؟ تو میں وہاں بھی بہت پریشان تھا. تو کہاں گئے تھے؟ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. کہاں گئے تھے؟ میں انہیں ایک بار ملنا چاہتا ہوں, اور مجھے کائنڈلی ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ آپ کہاں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے؟ جی آپ کہاں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے؟ میں انہیں ملنے کے لیے جامرہ میں گیا تھا. جامرہ کہیں پڑھنا تھا. آپ وعدہ کر کے نہیں گئے وہاں؟ نہیں, میں نے آج تک کہیں بھی کمٹمنٹ کی ہے کسی مومن کے. پیسے کم دے رہے تھے آپ کو وہ لوگ؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں پیسوں کے معاملے میں. تو تو پھر آپ کیوں نہیں گئے وہاں؟ میں جس سے میں کمٹمنٹ کرتا ہوں. جی میرے بھائی, یہ جو ہمارے قبلہ ہیں بخاری صاحب, یہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی ہی سواری پہ جاتے ہیں, اپنی ہی زور بازو پہ جاتے ہیں, نیاز بھی نہیں لیتے, اور وہاں مجلس پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں. اور آپ کو اگر اطلاع ملی تھی کہ یہ آ رہے ہیں تو ان کا اگر وعدہ ہوتا تو سوائے موت کے اور کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. ان کے وعدے کو یہ ضرور پہنچتے ہیں, بلکہ ہمارے پروگرام میں ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہم ان کے شکر گزار ہیں, ہم خود لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ وقت پہ آ جاتے ہیں. اب جہاں بھی انشاءاللہ پاکستان ایام سفر کے بعد یہ جب پاکستان جائیں گے تو وہاں ضرور جہاں بھی ان کا نام ہو وہاں یہ مل لیں گے آپ سے. آپ کنٹرول روم سے ان کا نمبر لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے اسٹوڈیو میں قبلہ اسد بخاری صاحب, اور کل انشاءاللہ پھر ہم اسی وقت حاضر ہوں گے, بلکہ اس سے پہلے آنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یا اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن